السلام علیکم۔ کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جو اپنے لیے گھر تلاش کر رہی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ایک بھوت گھر ملتا ہے۔ جو خاندان یہاں رہنے کے لیے آتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے اور پھر خوف سے بھاگ جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد ایک خاندان اس گھر میں رہنے آتا ہے۔ خاندان میں شوہر، بیوی اور ان کے 2 بیٹے شامل ہیں۔ ان کا دوسرا لڑکا، جس کا نام کیون ہے، کافی اداس تھا کیونکہ اس کے لیے ہر 5 ماہ بعد اپنا گھر شفٹ کرنا اور وہاں رہنا کافی مشکل تھا۔ اگرچہ اس کے والد نے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ کیون کا بڑا بھائی اپنے والد جیسا تھا، وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک دن جب کیون سونے جا رہا تھا، وہ اسے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جو وہ اپنے فون کی ٹارچ آن کرنے کے بعد چیک کرتا ہے، اسٹور روم اچانک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب وہ واپس مڑتا ہے تو اسے ایک آدمی کی روح نظر آتی ہے جو چمک رہی تھی۔ یہ جذبہ کیون کو خوفزدہ کرتا ہے، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے فون پر اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ بھوت اسے ڈرانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن کیون اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر بھوت کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اس سے ڈر نہیں رہا، اس لیے وہ دوبارہ دیوار کے اندر چلا جاتا ہے۔ کیون کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بھوت دیکھا ہے۔ اگلے دن جب وہ اسکول جاتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ اس کا نام جوئی تھا اور وہ اس کے گھر کے قریب رہتی تھی۔ جیسا کہ کیون جوئی سے بات کرتا ہے، ان دونوں کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح دونوں میں اچھی دوستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب جوئی اسے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دیتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ گھر جا رہا ہے کیونکہ اسے بہت پڑھنا ہے، اور پھر وہ گھر چلا جاتا ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنے اسٹور روم میں چلا جاتا ہے۔ وہ بھوت کو بلا کر اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ بھوت اسے مقدس بنا رہا تھا اور کیون نے اسے بتایا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میری زندگی پہلے ہی خوفناک ہے، اور آپ کے مجھے خوفزدہ کرنے کے بعد یہ کیا ہوگا۔ بھوت سے بات کرنے کے بعد جب کیون نے اپنی شرٹ دیکھی، اس پر ایک نام لکھا تھا اور وہ سوچتا ہے کہ اس کا نام ارنسٹ ہو سکتا ہے۔ بھوت کچھ بول نہیں سکتا اور اس کی یادداشت بھی ختم ہو گئی ہے۔ کیون نے اس سے اس کا نام پوچھنے کی کوشش کی اور وہ کیسے مر گیا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب کیون جانے ہی والا تھا تو اس کا بڑا بھائی وہاں آتا ہے اور اس سے موبائل لینے آتا ہے۔ کیون اس کے بھائی نے اسے صبح اسکول نہیں چھوڑا تھا، لہٰذا کیون کو اپنے پیدل جانا پڑا، اور جب اس کی ماں کو پتہ چلا، وہ سزا کے طور پر اپنے بیٹے سے موبائل لے لیتی ہے۔ جب اس کا بھائی اس سے فون چھیننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسے بہت دور لات مارتا ہے اور وہ خوفزدہ ہو کر الٹ جاتا ہے۔ ایک دن کیون کے والد اپنے موبائل پر اس بھوت کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو اس نے بنائی، اور اب وہ اس سے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کو کہتا ہے۔ کیون اپنے والد سے اتفاق کرتا ہے اور وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ ہزاروں خیالات حاصل کرتے ہیں۔ جب اس کا بڑا بیٹا اپنی ماں کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیون کے والد نے اسے روک دیا کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کی بیوی کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا، وہ ڈر جائے گی اور جب وہ ویڈیو دیکھے گی۔ اس پر آرا بڑھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو ایک غیر معمولی تفتیشی افسر نے دیکھا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ یہ جعلی ویڈیو ہے۔ وہ بھی وہی سوچ رہے تھے جو دوسرے سوچ رہے تھے۔ کیون کے والے یہ سچ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ویڈیو جعلی نہیں ہے، ایک اور ویڈیو بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کیون کو لے کر اسٹور روم میں آتے ہیں اور بھوت کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیون بھوت کا زیادہ قریبی دوست ہے۔ وہ بھوت اور رو بھی کیون سے بات کرتے ہیں، اس لیے وہ کیون سے کہتے ہیں کہ وہ اسے فون کرے۔ کیون اپنے والد اور بھائی سے متفق ہے اور گانا گا کر بھوت کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی کیون فون کرتا ہے، بھوت وہاں آتا ہے۔ اسی دوران کیون کی ماں بھی آتی ہے جو اس کی یوٹیوب ویڈیو کے بارے میں جانتی ہے۔ اسے سب پر غصہ آتا ہے، لیکن بھوت کو دیکھ کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کافی خوفزدہ ہو جاتی ہے اور زور زور سے چیخنے لگتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر بھوت پھر سے دیوار میں چھپ جاتا ہے۔ کیون کے والے یہ سب اپنے موبائل پر ریکارڈ کر رہے تھے۔ اسے ایک اچھی ویڈیو ملتی ہے، وہ اسے دوبارہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، ہر جگہ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور ہر جگہ مشہور ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہ ویڈیو دیکھ لی، جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شروع میں یہ سب غلط مان رہے تھے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ سچی ویڈیو ہے۔ وہ اس ایجنسی کے پاس جاتی ہے جو بھوتوں کو پکڑنے کا کام کرتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ یہ بھوت اصلی ہے اور ہمیں ان پر کام کرنا ہے۔ سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ویڈیو اصلی نہیں ہے۔ گارڈز کو بلانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے وہاں سے باہر بھیج دیتا ہے۔ بعد میں ہم کیون کا گھر دیکھتے ہیں۔ ان کے گھر کے سامنے کافی لوگوں کا ہجوم تھا۔ یہ دیکھ کر کیون کے والد بے حد خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب وہ بڑا آدمی بننے کے لیے اپنے مقصد کی تکمیل دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایک دن کیون کے گھر آیا
وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ یہ سب تمہارے بیٹے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بھوت دیکھے ہیں، بھوت خطرناک ہیں اور آپ کے بیٹے کو ان سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، وہ بھوت کے بہت قریب ہے۔ لیکن کیون کے والد نے اسے جانے کے لیے کہا اور اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ وہاں ہم کیون کو دیکھتے ہیں جو بھوت کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ کیون اپنے والد کی طرح نہیں ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ اس بھوت کو اپنی جگہ بھیجنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس بھوت کی تفتیش شروع کر دیتا ہے۔ تحقیقات کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس گھر میں کیون کا خاندان رہتا ہے اسے 1965 میں خریدا گیا تھا، اور وہ بھوت روح کیسے مر گئی اس کا کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک مشہور یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں جو مردہ اور غیر معمولی لوگوں کی ویڈیو بناتا ہے۔ وہ کیون کے گھر آتی ہے اور وہ بھوت کا انٹرویو لینے آئی تھی۔ کیون کے والد اس بھوت کو فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا۔ اس سے سب سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ان کے گھر میں کوئی بھوت نہیں ہے۔ اچانک لائٹس آن آف ہونے لگتی ہیں، تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ادھر ادھر گر رہی تھیں۔ پھر بھوت آتا ہے اور انہیں عجیب طریقے سے ڈرا رہا تھا۔ وہ سب ڈر گیا کہ لیکن یوٹیوبر پھر بھی سوچتا ہے کہ یہ سب جعلی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ کام صرف لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کے سامنے آتا ہے وہ اسے ڈراتا ہے، وہ کھڑکی توڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ کیون کا بھائی یہ سب اپنے فون پر ریکارڈ کر رہا تھا، اپنے والد کو بتائے بغیر وہ اسے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتا ہے۔ اس ویڈیوز کو ملینز میں ویوز ملتے ہیں کیونکہ کیون اس بھوت کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آپ کی موت کیسے ہوئی، پھر آپ کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا، یہ سب چھان بین کرنی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی دنیا میں لوٹ آؤ۔ ٹھیک ہے، بھوت اتفاق کرتا ہے اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو بہت سے لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور بھوت کو دیکھ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ جب وہ دوڑتے ہوئے پارک پہنچتے ہیں، بھوت ایک چھوٹی سی لڑکی کو بلا رہا تھا اور اسے بلا رہا تھا اور لوگوں نے یہ سب ویڈیو میں ریکارڈ کر لیا۔ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، ایجنسی اس کے ذریعے بھوت کی حقیقی وجود کے بارے میں بھی جانتی ہے اور وہ اسے پکڑنا چاہتی ہے، اور ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ کیون کے دوست کو بھوت کی شناخت مل جاتی ہے جس میں اس کا نام مختلف تھا، اور وہ سیکھتے ہیں کہ وہ بہت پہلے ہی ایک بار میں کام کرتا تھا۔ وہاں ایک خاتون انہیں ایک تصویر دکھاتی جس میں بھوت اپنے دوست کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف چونکہ بھوت نکل چکا تھا، خبر پھیل گئی کہ یہ بھوت بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیون کے والد اس بات سے کافی پریشان تھے کیونکہ وہ اپنے خواب کو بڑا کرنا چاہتا تھا اور وہ اس بھوت کے ذریعے امیر بننا چاہتا تھا۔ رات کو CID کی ٹیم بھوت کو پکڑنے آتی ہے لیکن کیون اور اس کا دوست اسے لے کر پہلے ہی فرار ہو گئے تھے۔ انہیں اس روح کو بھوت کو دوستوں تک لے جایا جاتا ہے۔ ان میں سے 3 لمبا سفر طے کر کے اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ اس بھوت روح کا دوست ان سے کہتا ہے میں اور وہ اچھے دوست تھے، ہماری بیویاں بہنیں تھیں۔ اس کی بیوی بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہو گئی۔ اس کے بعد میرا دوست نشہ کرتا تھا۔ وہ ایک دن بتاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو میرے پاس چھوڑ دیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ پولیس کو اس کی گاڑی ملی، اسے نہیں۔ اسی دوران بھوت بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوست سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ادھر سے CIA ایجنسی کے لوگ بھوتوں کو پکڑنے آتے ہیں۔ وہ اپنی خاص مشینوں سے بھوت روح کو کنٹرول کرتے ہیں اور بھوت کو ایک چیمبر میں بند کر دیتے ہیں۔ ایجنسی میں بھوت دیکھ کر ڈاکٹر چونک گیا کہ وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، اور پھر CIA کا سربراہ آتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم اس بھوت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی مر چکا ہے۔ ڈاکٹر ایسے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف کیون اداس تھا اور اسے کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ اس کے والد اس کے پاس آتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں کیونکہ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ اس بھوت کے ذریعے مشہور ہونا چاہتا تھا اور امیر بننا چاہتا تھا۔ ایجنسی میں جب کوئی افسر بھوت آتا ہے، اس کی وردی پر عقاب کا نشان تھا۔ یہ دیکھ کر روح کو کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے جب وہ اس دن اپنے دوست کے پاس اپنی بیٹی کو ڈراپ کرنے گیا تھا، جب اس کی بیوی میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اس کے دوست نے اس سے پیچھے سے عقاب کی شو پیس سے حملہ کرنے کے بعد قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ اس نے یہ سب اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب بھوت کو یہ سب یاد ہے۔ اسی ڈاکٹر نے بھوت کو یہاں سے رہا کرانے میں مدد کی جس نے اس نے پکڑا۔ کیون کچن سے آوازیں سن رہا تھا، بھوت کا دوست وہیں بیٹھا تھا۔ وہ کیون کو تمام سچ بتاتا ہے۔ جب اس کی بیوی کے ہاں بیٹی ہوئی تو یہ میری بیوی اس سے حسد کرنے لگی، اس لیے ان کی موت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم اسے بھی مار ڈالیں گے۔ اسے یہ سب بتانے کے بعد اس نے کیون کو اپنی گردن سے پکڑ لیا۔ اس نے اپنے سر پر بندوق کا اشارہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے سچ سیکھ لیا ہے، یہ بات کسی کو مت بتانا تو میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ کیون کی ماں اور بیوی
کیون کی ماں اور والد بھی وہاں موجود تھے، اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب اس بھوت کا دوست کیون کو مارنے والا تھا، پھر بھوت وہاں آتا ہے۔ اس کا دوست اور قاتل اب ان کے سامنے تھے، جس نے اپنی بیٹی کو اس سے جدا کر دیا تھا۔ اس نے اسے بہت مارا، لیکن جب وہ فائر کرنے والا تھا، کیون کے والد وہاں آتے ہیں اور اس آدمی کو دھکا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے گر کر مر گیا۔ بعد میں جب CIA کی ٹیم بھوت سے تفتیش کرتی ہے، کیون انہیں بتاتا ہے کہ وہ بہت پہلے ہی اپنی دنیا میں چلا گیا تھا۔ اس سب کے بعد اب اس بھوت کی بیٹی اس سے ملنے آتی ہے۔ کیون کے والد کس کو لائے ہیں، وہ 50 سال بعد اپنی بیٹی سے ملے۔ بیٹی کو دیکھ کر اسے اپنی پرانی یادیں یاد آنے لگتی ہیں، وہ اپنی حقیقی دنیا میں جا سکتا تھا۔ کیون بھوت کے لیے کافی خوش تھا، وہ اب اپنی دنیا میں آزادی سے رہ سکتا تھا۔ اس کی روح اب آزاد ہے۔ بعد میں کیون کا خاندان اس گھر کو چھوڑنے کے بعد ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گیا، اور کیون کا دوست بھی اسے پسند کرنے لگتا ہے، اور فلم اسی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔